اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان مشرکین کا کوئی مددگار نہیں، ان عبادت کر کے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، یہ ایسا گناہ ہے شرک جس کی وجہ سے پچھلے تمام کے تمام اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو رب کا یہ فرمان، رب کا یہ پھر اللہ اکبر نہ جنت میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میرے اور آپ کے ایمانوں کا جزء لازم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے جائیے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر، اکبر الکبائر، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ، آج لوگ سمجھتے ہیں شراب اور زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اور شرک کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، شرک کو وہ ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے تو یہ عام ہے مسلمانوں میں۔ اور شرک کسی بھینس اور بکری اور چھترے کا نام نہیں، شرک یہ ہے کہ جو عبادتیں اس رب کے لیے کرنی چاہیے وہ کسی زندہ اور مردہ کے لیے کر دی جائیں، یہ شرک۔ جس طرح میں نے رات بھی دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ جس طرح ہندو مورتی کی پوجا کرتا ہے، آج مسلمان بھی اللہ کے نیک ولیوں کی پوجا اور پاٹ میں لگا ہوا ہے۔ جی، ایک ہندو مورتی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلانی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے، اے کالی دیوی اور کالی ماتا، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دیجئے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ایک اللہ کے نیک ولی کی قبر پر چلا جائے اور جا کر کہے کہ بابا جی میں مشکل میں ہوں، میری مشکل حل کر دیجئے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی حل کر دیجئے، اس کے اندر اور ہندو میں کیا فرق رہا؟ جی، اس لیے تمام طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ارے جو اپنی زندگی میں بیمار بھی ہوا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جی، اور ایسا شخص جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری دعاؤں کا محتاج تھا، جنازہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جنازہ سب کا ہوتا ہے جو مسلمان ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ گناہگار مسلمان ہو، چاہے وہ غریب مسلمان ہو، جنازہ تو ہوتا ہے۔ اور جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں جنازے میں؟ جی، کیا پڑھتے ہیں جنازے میں؟ ارے کوئی پڑھو تو صحیح۔ جی، اللہم اغفر لی حینا، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا 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 میتنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش، اس میت کو بھی بخش دے، ہماری میتوں کو، ہمارے مردوں کو تو بخش دے۔ جی، جو بیچارہ خود تمہاری دعا کا محتاج ہے، جی اسی کو ہم نے محور بنا لیا اپنی دعاؤں کا، جی اسی سے ہم نے سب کچھ مانگنا شروع کر دیا، تو شرک یہ نہیں تو شرک اور پھر کس چیز کا نام ہے؟ جی، اللہ کے ولی جو دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور ان کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزری، ہمارے لیے ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور ہم ان کے لیے اچھے الفاظ نکالیں، کیا کہیں؟ رحم اللہ تعالی، اے اللہ اپنے نیک بندوں پر تو اپنی رحمت نازل کر، لیکن کہاں رب نے یہ کہا ہے کہ ان میرے بندوں کو تم رب بنا لو، جو چیز میں دیتا ہوں۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، اور جس کو چاہوں بھانج رکھوں، اس رب سے پوچھنے والا۔ بیٹے اور بیٹیوں کے خزانے اس رب کے پاس ہیں، جی بیٹے اور بیٹیوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اس رب کے پاس ہیں، جی تو اس لیے میرے محترم دوستو، جو بھی مانگو اس رب سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ وہ کون سا
ان کے سامنے اور یہ اللہ کے سامنے. جی ہم ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی جی اللہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. کیوں بھائی ان کی کیوں نہیں موڑتا؟ جی اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے سنتا ہے, جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اللہ کو پوچھنے والا ہے کوئی؟ اللہ پر کسی کا زور نہیں چڑھتا اور انسانیت پر رب کا زور چلتا ہے. جی رب کا زور چلتا ہے. رب ہمارا خالق ہے, ہم اس کے ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم پر اس رب کا حکم چلتا ہے. جی بندوں اور رب کے درمیان میں واسطے اور وسیلے بنانا. جی اور یہ بھی رب کائنات کے نزدیک جو ہے یہ دعا مانگنا, اللہ تجھے فلانے بابے کا واسطہ. واسطہ اس وقت اس کو دیا جاتا ہے جو سنے نا. جی جو سنے نا اس کے پاس سفارش کروائی جاتی ہے, اس کا واسطہ لایا جاتا ہے. جی فلانا افسر ہماری سنتا نہیں, تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ہمارا یہ عقیدہ ہے رب ہماری سنتا نہیں؟ جی یہ عقیدہ ہے کہ رب ہماری سنتا نہیں. اللہ تو سمیع ہے. جی اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جب یہ تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں, جب یہ تجھ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے, جی تو ان کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں. میں ان کے کہاں ہوں؟ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. جب کوئی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سن لیتا ہوں. میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں. جب رب سنتا ہے تو درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت ہے؟ جی جو افسر, جو آپ کا افسر, بڑا افسر, آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کی سن لے, تو درمیان میں کسی کو لانے کی ضرورت ہے؟ لانے کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب وہ افسر ہماری سنتا نہیں. جب وہ افسر ہماری سنتا نہیں تو کیا ہمارا یہ عقیدہ کہ رب ہماری سنتا نہیں؟ جی تو اس لیے میرے محترم دوستو, رب کائنات فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. رب کائنات فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو بلا لو, سب کو پکار لو. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے, جن جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے, رب کائنات فرماتے سب کو تم بلا لو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, ان کو تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں, ان کو تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں. جی سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23, قرآن کھولو, قرآن پڑھا کرو. قرآن تمہیں بتائے گا رب تم سے کیا چاہتا ہے, قرآن بتائے گا. رب کائنات فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. رب کائنات فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں ان کو ذرے برابر کا بھی اختیار نہیں, نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے, نہ زمین میں ان کا کوئی حصہ, نہ آسمان میں ان کا کوئی حصہ, نہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار, اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں. جی ان میں سے جن جن کے بارے میں تمہارا گمان نہ بلاؤ سب, ان میں سے کسی کو نہ ذرے پر اختیار, نہ آسمانوں پر اختیار, نہ زمین پر اختیار, اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں. اور رب کائنات فرماتے ہیں شفاعت اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے کہ جن کو رب کائنات خود اجازت دے دے کہ تمہیں اجازت ہے سفارش کرنے کی. جی تو اس لیے میرے محترم دوستو, شفاعت یہ حق ہے, شفاعت حق ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن شفاعت کون کون کرے گا اور کس کس کے لیے کرے گا یہ تو ہم سن لیتے ہیں, شفاعت ہوگی جی شفاعت ہوگی, لیکن یہ تو پڑھو کون کرے گا, کس کے لیے کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ہمارا
ایمان والے تھے لیکن زندگی میں گناہ کیے تھے، لیکن ان کی موت شرک پر نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نیک بندے ان کے لیے سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے۔ لیکن ایسا شخص جس نے دنیا میں رب کے ساتھ شرک کیا اور رب کی عبادات میں اوروں کو شریک کیا، اللہ کی قسم اس کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا۔ اور جو تیسری بات ہے کہ مشرکین اور کفار کو مشرک نہ سمجھنا، مشرکین اور کفار کو مشرکین اور کافر نہ سمجھنا، یا ان کے شرک میں کفر میں شک کرنا، یا ان کے دین اور مذہب کو صحیح طریقہ سمجھنا، ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جاتا۔ مسلمان ہے، کافروں کو برا نہیں سمجھتا، مشرکین کو برا نہیں سمجھتا، ان کے جو طور اور طریقے ہیں ان کو وہ صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی چاہے پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، تو ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء۔ اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، اولیاء کا معنی دوست، یار، بیلی۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، تمہارے پاس مومن ہے، مسلمان ہے، ان کو چھوڑ کر تم دوستیاں لگاتے ہو کافروں کے ساتھ۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ، جس نے یہ کام کیا، ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ اکبر، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ وہ یہ نہ پھر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ اس کی پکڑ زبردست پکڑ ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں موالات، دوستی سے منع کیا، دوستی سے منع کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے، اگر تم نے اختیار کیے تو پھر انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور جو کافروں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جی، اور اگلی بات یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زندگی وہ زیادہ مکمل ہے، زیادہ کامل ہے، زیادہ جامع ہے، یا اسلامی نظام پر طاغوتی نظام کو ترجیح دینا اور اس کو اسلامی قانون سے، اسلامی نظام سے بہتر سمجھنا، جس طرح